بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اور تم نے میری جان بچائی تھی، اعظم نے کہا۔ دوسرا حملہ اس وقت ہوا تھا جب ہم کاٹھ گودام سے تنک پور کی طرف آ رہے تھے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں ایک اہم مشن پر نیپال آ رہا تھا اور یہ مشن انتہائی خفیہ رکھا گیا تو لیکن دشمنوں کو پتہ چل گیا۔ وہ ہر صورت میں مجھے نیپال آنے سے روکنا چاہتے تھے لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ بریندرا بھی نیپال کی خفیہ پولیس میں انسپیکٹر ہے۔ یہ مجھے لینے کے لیے ہی تیل پانی نامی اس سرحدی قصبے میں پہنچا ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ہم پر راستے میں پھر کوئی حملہ ہوگا لیکن ہم خیریت سے تھان کوٹ پہنچ گئے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا۔ ہم صبح 5 بجے نارائن چور ڈسٹرکٹ میں واقع پولیس ہیڈ کوارٹر میں ایک خفیہ میٹنگ میں تھے کہ بریندرا کی دوست میگنا کے بنگلے پر حملے کی اطلاع ملی۔ ہم تو یہی سمجھے تھے کہ ہمارے دشمنوں کو کسی طرح پتہ چل گیا ہے کہ میں اس بنگلے میں موجود ہوں۔ ہو سکتا ہے ان کے کسی مخبر نے ہمیں بنگلے میں داخل ہوتے تو دیکھا ہو لیکن مجھے اور بریندرا کو وہاں سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ حملہ دراصل ہم پر ہوا ہے لیکن تم نے ایک اور دلچسپ انکشاف کیا ہے۔ کیا وہ واقعی دیش مکھ کے آدمی تھے؟ میرا مطلب ہے تمہیں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ دیش مکھ خود ان کے ساتھ تھا، اس لیے غلط فہمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے جواب دیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے کیسے پتا چلا کہ تم لوگ اس بنگلے میں موجود ہو؟ وہ تو خود تم سے بچنے کے لیے بھاگا پھر رہا تھا، اعظم خان نے کہا۔ تان سین میں پنڈت رگھوناتھ نے ہمیں بلف کیا تھا، میں نے جواب دیا۔ جب ہم نارائن مندر میں ان لوگوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور پنڈت رگھوناتھ ہمیں ان کے بارے میں ایک فرضی کہانی سنا رہا تھا تو دیش مکھ اور اس کے ساتھی مندر کے تہہ خانے میں موجود تھے اور پنڈت رگھوناتھ کے فریب میں آ گئے اور ان کی تلاش ترک کر دی۔ صبح دیش مکھ اور اس کے ساتھیوں نے ہمارا پیچھا شروع کر دیا اور انہیں ہمارے اس ٹھکانے کا پتہ چل گیا۔ ان کا کوئی آدمی شاید بنگلے کی نگرانی کرتا رہا تھا۔ آدھی رات تک تو ہم میگنا سے باتیں کرتے رہے تھے اور پھر سونے کے لیے چلے گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں کتنی دیر سویا ہوں گا کہ میگنا کی چیخ کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ میں خاموش ہو کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اعظم خان گہری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میگنا بری طرح گھائل ہو چکی تھی۔ میں نے بالآخر کہنا شروع کیا۔ بملا بھی زخمی ہو گئی تھی۔ میں نے کسی اور کمرے سے فائر کی آواز بھی سنی تھی۔ میں دیش مکھ پر تیزی سے وار کرنا چاہتا تھا کہ میرے سر پر زوردار ضرب لگی اور اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا۔ لیکن وہ دونوں میگنا اور بملا کہاں ہیں؟ تم لوگ بتاتے کیوں نہیں وہ کس حال میں ہیں؟ میں تم سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گا، اعظم خان گہرا سانس لیتے ہوئے بولا۔ تم ایک باہمت اور دلیر آدمی، بات کو الجھانے کی کوشش مت کرو۔ خان، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ جلدی بتاؤ وہ دونوں کیسی ہیں؟ اعظم جس انداز میں بات کر رہا تھا اس سے میرے ذہن میں طرح طرح کے خدشات جنم لینے لگے تھے اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ میگنا اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ تم خود بتا چکے ہو کہ وہ شدید زخمی تھی۔ اور بملا؟ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میگنا سے میری ملاقات اگرچہ صرف چند گھنٹوں کی تھی لیکن اس نے جس طرح ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا تھا، جس خلوص اور چاہت اور اپنائیت کا مظاہرہ کیا تھا، اس سے میں بے حد متاثر ہوا تھا۔ اس کی موت کا سن کر میرے دل پر ایک گونسا سا لگا اور بملا کے بارے میں وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ کہو مسٹر خان۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے اپنی آواز بھی کسی گہرے کنویں کی تہہ سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے زندگی میں بہت دکھ اٹھائے ہیں، میں نے بدترین حالات کا مقابلہ کیا ہے، میں نے بہت کچھ سنا ہے اور بہت کچھ سننے کی ہمت رکھتا ہوں۔ بملا شدید زخمی ہے اور اس کی حالت تشویشناک ہے، اعظم خان نے جواب دیا۔ میرے دانت بھنچ گئے، سر میں ایک بار پھر دھماکے سے ہونے لگے، میری مٹھیاں بھی بھنچی ہوئی تھی۔ اعظم خان نے آگے جھک کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حوصلہ رکھو دوست، وہ بولا۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق بملا کے لیے اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ اگر اس نے یہ 24 گھنٹے گزار لیے تو اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ خدا سے دعا کرو، دل سے مانگی ہوئی دعا ضرور پوری ہوتی ہے۔ میں آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک بات اور، وہ میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا۔ بملا تمہیں ہمت سنگھ کہہ کر پکارتی ہے لیکن میں تمہیں کس نام سے پکاروں؟ کیا مطلب؟ میں اچھل پڑا۔ سنسنی کی ایک لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ ڈاکٹر پربھارکر نے تمہیں چیک کرنے کے لیے تمہارے کپڑے اتار دیے تھے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بات صرف ڈاکٹر پربھارکر، بریندرا اور مجھے معلوم ہے کہ تم مسلمان ہو۔ اور اسی لمحے دروازہ کھلا اور نرس ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ اعظم خان نے فوراً ہی بات بدل دی۔ اس موضوع پر بات بعد میں کریں گے، وہ کہہ رہا تھا۔ ہاں تو میں تمہیں بتا رہا تھا کہ بریندرا کو جیسے ہی مقامی پولیس اسٹیشن
اسٹیشن کی طرف سے اطلاع ملی کہ ہم ہیڈ کوارٹر سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ خاموش ہو کر نرس کی طرف دیکھنے لگا جس نے ٹرے میز پر رکھ دی تھی اور بیڈ کے پائنتی کی طرف پہنچ کر وہ چرخی گھمانے لگی تھی جس سے بیڈ کا سرہانے والا حصہ اوپر اٹھ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیڈ کو مزید اوپر اٹھانے سے روک دیا۔ نرس نے میرے قریب آ کر تکیہ میرے پیچھے درست کر کے رکھ دیا اور ٹرالی ٹیبل کھینچ کر بیڈ کی طرف کر دی۔ ٹرالی کا ٹیبل والا حصہ بیڈ کے اوپر میرے سینے کے برابر آ گیا۔ نرس نے کافی کا ایک کپ اٹھا کر میرے ساتھ سامنے رکھ دیا، دوسرا اعظم خان کو تھما دیا۔ میں اپنے ہاتھ سے آپ کو کافی پلا دوں؟ وہ میرے اوپر جھکتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں خود پی لوں گا، میں نے جواب دیا۔ نرس تیسرا کپ لے کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ دیش مکھ نے میرے بائیں کندھے پر دانت گاڑے تھے اور شاید وہاں سے بوٹی نوچ لی تھی۔ میرے کندھے، گردن اور بائیں بازو میں تکلیف تھی۔ یہ بازو تو تختے کی طرح اکڑا ہوا تھا، دایاں بازو البتہ ٹھیک تھا۔ میں نے کپ اٹھا کر ایک دو گھونٹ بھرے گرم کافی سے مجھے خاصا سکون ملا۔ اعظم خان بھی کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے بتا رہا تھا۔ مقامی پولیس کو میگنا کے کسی پڑوسی نے فون پر فائرنگ اور چیخوں کے سنے جانے کی اطلاع دی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ پولیس پہنچی تو 2 آدمی وہاں سے فرار ہو گئے، البتہ ان کا ایک ساتھی زخمی حالت میں پکڑا گیا، اسے گولی لگی تھی۔ پچھلے کمرے میں میگنا کے ملازم کی لاش بھی ملی، اسے گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ میگنا، بملا اور تمہیں فوری طور پر ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ میگنا شدید زخمی تھی اور بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس نے راستے ہی میں دم توڑ دیا تھا۔ پولیس ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ یہ ڈکیٹی کی واردات تھی یا کوئی اور معاملہ تھا۔ بریندرا کی وجہ سے پولیس والے میگنا کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہیں چند ایسے دولت مندوں پر شبہ ہے جو ماضی میں اسے پریشان کرتے رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ہم پولیس کو بتانا نہیں چاہتے تھے کہ یہ حملہ مجھ پر یا بریندرا پر کیا گیا تھا۔ کیا اس آدمی نے کچھ نہیں بتایا جسے زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا تھا؟ میں نے اسے اس کے خاموش ہونے پر پوچھا۔ وہ بھی ہسپتال پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد ختم ہو گیا تھا، اعظم خان نے جواب دیا۔ اس کی جیب سے ایسی کوئی چیز نہیں ملی جس سے اس کی شناخت ہو سکتی، لہذا یہ معاملہ الجھا ہی رہا، لیکن اب تمہاری باتوں سے کچھ وضاحت ہو گئی ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ لمبا ترنگا آدمی جس نے میگنا پر خنجر سے وار کیے تھے روی تھا، میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا۔ دیش مکھ نے بتایا تھا کہ وہ مجھے تان سین ہی میں ختم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن روی نے اسے کوئی کارروائی کرنے سے منع کر دیا کیونکہ اس کے خیال میں کھٹمنڈو میں کوئی کارروائی کرنا زیادہ آسان ہوتا اور یہاں پہلا موقع ملتے ہی وہ اپنی کارروائی کر گزرے۔ مجھے میگنا کی موت کا بہت افسوس ہے، وہ بیچاری ہماری وجہ سے ماری گئی، نہ ہم اس کے بنگلے پر آتے اور نہ ہی موت کا ایک دن مقرر ہے۔ اعظم خان نے میری بات کاٹ دی۔ بہرحال تمہاری باتوں سے ایک بات بالکل واضح ہو گئی کہ حملہ آور کون تھے اور حملے کا مقصد کیا تھا، اس سے پولیس کو اپنی کارروائی میں آسانی ہوگی۔ بریندرا کا کیا حال ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بہت اپسٹ ہے، اعظم خان نے جواب دیا۔ میگنا کی موت نے اسے گہرا دکھ پہنچایا ہے، اسے اس بات کا بھی صدمہ ہے کہ اس کے مہمان بھی حملہ آوروں کی کارروائی سے محفوظ نہیں رہے۔ یہ نیپالی بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، مہمانوں کو بھگوان کا اوتار سمجھتے ہیں، ان کی عزت آبرو اور جان و مال کی حفاظت کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کی توہین تو وہ برداشت کر ہی نہیں سکتے اور یہاں تو معاملہ توہین سے بہت آگے نکل گیا ہے۔ اس نے قسم کھائی ہے کہ جب تک حملہ آوروں کو تلاش کر کے موت کے گھاٹ نہیں اتار دے گا چین سے نہیں بیٹھے گا، اور تمہارے بیان کے بعد اسے حملہ آوروں کی تلاش میں زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑے گی۔ روی کو وہ آسانی سے تلاش کر لے گا۔ ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور بریندرا ڈاکٹر پربھاکر کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ نرس جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اس نے میرے سامنے سے کافی کا خالی کپ اٹھا لیا۔ بریندرا کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا جس کے ساتھ گیٹ ویل سون کا کارڈ بھی لگا ہوا تھا۔ مجھے اس کے حوصلے کی داد دینی پڑی، وہ اپنی ایک عزیز ترین ہستی کا کریا کرم کر کے آیا تھا اور مجھے پھولوں کا گلدستہ پیش کر رہا تھا۔ بریندرا دوسری کرسی گھسیٹ کر میرے قریب بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر بیڈ کے دوسری طرف آ گیا اور میرے کندھے کی پٹی کھولنے لگا، اور تب یہ دلچسپ انکشاف ہوا کہ مجھے ہسپتال میں آئے ہوئے آج تیسرا دن تھا۔ جب مجھے یہاں لایا گیا تھا تو میں بے ہوش تھا، مجھے 18 گھنٹوں بعد ہوش آیا تھا اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد پھر بے ہوش ہو گیا تھا اور 6 گھنٹوں بعد آنکھ کھلی تھی، اور یہی وہ موقع تھا جب میں نے بیڈ سے اتر کر کمرے سے باہر جانے کی کوشش کی تھی اور اس وقت مجھے ویلیم کا انجیکشن لگا دیا گیا تھا۔ کندھے کی پٹی کھول کر ڈاکٹر نے زخم کا معائنہ کیا۔ میں نے گردن کے پٹھوں اور بازو میں کھنچاؤ کی شکایت کی۔ ڈاکٹر نے دوا وغیرہ لگا کر نئی ڈریسنگ کر دی اور سر کی پٹی کھولنے لگا۔ میرے سر پر 11 ٹانکے لگے تھے۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق مجھے کئی روز ہسپتال میں رہنا تھا۔ مجھے زیادہ
بولنے سے بھی منع کر دیا گیا تھا۔ بملا بھی اسی اسپتال کے کسی اور کمرے میں تھی۔ میں نے اس سے ملنے کی اجازت چاہی تو ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ آج نہیں، اس نے کہا، تم کل شام کو اسے دیکھ سکو گے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد ہی دیر بعد نرس بھی باہر چلی گئی تھی اور تب اعظم خان بریندرا کو دیش مکھ کے بارے میں بتانے لگا۔ اس نے بھی حیرت کا اظہار کیا، اس کا مطلب یہ کہ یہ سب کچھ پنڈت رگھوناتھ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ ہمیں دیش مکھ وغیرہ کے بارے میں سچ بتا دیتا تو یہ صورتحال نہ ہوتی۔ یہ ہندو پنڈت نہایت مکار ہوتے ہیں، مجھے پہلے بھی کئی مرتبہ ایسا تجربہ ہو چکا ہے۔ اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اس کی بات کا یقین کیوں کر لیا تھا۔ بہرحال اب اس کا بندوبست بھی کرنا پڑے گا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، اگر تم بہتر محسوس کر رہے ہو تو انسپیکٹر چندربان کو بلا لیا جائے، وہ تمہارا بیان لینا چاہتا ہے تاکہ اس کیس کی باقاعدہ تفتیش شروع کی جا سکے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس کے تقریباً آدھا گھنٹے بعد انسپیکٹر چندربان میرے کمرے میں موجود تھا۔ مجھے ایک بار پھر شروع سے اس واقعے کی تفصیل دہرانی پڑی۔ انسپیکٹر چندربان بیچ میں سوالات بھی کرتا رہا۔ بیان میں میرا نام ہمت سنگھ ہی لکھا گیا تھا اور میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ دیش مکھ ہندوستان سے ایک عورت کو اغوا کر کے لایا ہے، جسے چھڑانے کے لیے میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں۔ میرے بیان کا یہ حصہ آف دی ریکارڈ رکھا گیا تھا۔ میں نے میگنا کو قتل کرنے والے لمبے تڑنگے جس آدمی کا حلیہ بتایا تھا وہ روی تھا، دیش مکھ کا دوست جس کے پاس وہ ہندوستان سے بھاگ کر پناہ لینے آیا تھا۔ بریندرا اور اعظم خان بھی انسپیکٹر چندربان کے ساتھ ہی چلے گئے تھے۔ نرس میرے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی، وہ مجھے کھٹمنڈو کے بارے میں بتا رہی تھی اور میں پوری دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ نرس کی عمر 24-25 سال رہی ہوگی۔ اس کا قد لمبا، رنگت کسی قدر سانولی، لیکن چہرے کے نقوش اور جسم کی ساخت پرکشش تھی۔ وہ بدھ کی پیروکار تھی۔ میں 3 دن سے اسپتال میں تھا اور ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق میرا زیادہ وقت بے ہوشی میں ہی گزرا تھا، اور اتفاق سے جب بھی میں ہوش میں آیا تھا میں نے مایامتی نامی اس نرس کو دیکھا تھا۔ حالانکہ رات کو دوسری نرس ڈیوٹی پر آ جایا کرتی تھی، لیکن میں نے اسے ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ اگلے روز شام کو مجھے بملا سے ملاقات کی اجازت دے دی گئی۔ اس وقت مایامتی ہی کی ڈیوٹی تھی۔ وہ مجھے وہیل چیئر پر بٹھا کر کمرے سے باہر لائی تو دروازے کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے 2 مسلح کانسٹیبل بھی ہمارے پیچھے چلنے لگے۔ اسپتال کی یہ راہداری کافی کشادہ اور طویل تھی۔ اسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اسپتال کتنا بڑا ہوگا۔ ہم ایک دوسری راہداری میں آ گئے جس کے اختتام پر بہت کشادہ لابی تھی۔ اس لابی میں اسپتال کا استقبالیہ کاؤنٹر بھی تھا۔ بڑے سلیقے سے کرسیاں اور بینچ رکھے ہوئے تھے جن پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے کنکریٹ کے گملوں میں پودے لگے ہوئے تھے۔ لابی میں ایک طرف اوپر جانے کے لیے کشادہ زینہ تھا اور اس کے ساتھ ہی 3 لفٹیں تھیں۔ مایامتی 1 نمبر لفٹ کے سامنے رک گئی۔ بٹن دباتے ہی دروازہ کھل گیا اور وہ وہیل چیئر کو دھکیلتے ہوئے اندر لے آئی۔ دونوں پولیس والے بھی اندر آ گئے۔ لفٹ بہت کشادہ تھی۔ یہ لفٹ دراصل وہیل چیئرز اور اسٹریچر پر مریضوں کو اوپر لانے لے جانے کے لیے مخصوص تھی، جبکہ عام لوگوں کے استعمال کے لیے دوسری 2 لفٹیں تھیں۔ تیسری منزل پر ہم لفٹ سے باہر آ گئے۔ کشادہ راہداری میں نرسوں، ڈاکٹروں اور کچھ دوسرے لوگوں کی آمد و رفت تھی۔ چند گز آگے بائیں طرف کی راہداری کے آخری دروازے کے ساتھ 2 مسلح کانسٹیبل کھڑے تھے۔ نرس کے اشارے پر ایک کانسٹیبل نے دروازہ کھول دیا اور نرس وہیل چیئر کو دھکیلتے ہوئے اندر آ گئی۔ ہمارے ساتھ آنے والے کانسٹیبل باہر ہی رک گئے تھے۔ سامنے بیڈ پر بملا پڑی تھی۔ چہرے کے علاوہ اس کا پورا جسم چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ بیڈ کے قریب ہی ایک نرس کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہمیں دیکھ کر وہ فوراً ہی اٹھ گئی۔ مایامتی نے وہیل چیئر بیڈ کے قریب کر دی۔ آہٹ سن کر بملا نے آنکھیں کھول دی۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ہاتھ چادر سے نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیسے ہو ہمت سنگھ؟ اس کے منہ سے کمزور سی آواز نکلی۔ میں کوئی جواب دینے کی بجائے اس کے چہرے کو تکتا رہا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بملا کو دیکھ کر مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ اس کی حالت خاصی تشویشناک تھی۔ مجھے صرف 15 منٹ وہاں رکنے دیا گیا تھا اور پھر مایامتی میری کرسی دھکیلتے ہوئے مجھے باہر لے آئی۔ اس رات میں نے دوسری نرس کو پہلی مرتبہ اپنے کمرے میں دیکھا۔ وہ بوٹے سے قد کی گوری چٹی رنگت کی مالک دبلی پتلی سی لڑکی تھی۔ وہ بھی بدھ مت کی پیروکار تھی۔ اس روز نہ تو اعظم خان آیا اور نہ ہی بریندرا کی صورت دکھائی دی۔ اگلے دن بھی ان میں سے کوئی نہیں آیا۔ تیسرے روز صبح جبکہ نرس مایامتی مجھے ناشتہ کروا رہی تھی، انسپیکٹر اعظم خان دروازے میں نمودار ہوا۔ وہ بہت تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ آنکھوں میں بھی سرخی تھی جیسے رات جاگ کر گزاری ہو۔ نرس نے فوراً ہی اسے بھی
چائے بنا کر دے دی۔ ان کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ پولیس کارروائی کر رہی ہے، اعظم خان نے جواب دیا۔ ربی تو شہر ہی میں کسی جگہ رپوش ہے، لیکن دیش مکھ کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ بختہ پور کی طرف فرار ہو گیا ہے۔ پولیس ان کی تلاش میں ہے، بہت جلد ان کا سراغ لگا لیا جائے گا۔ بختہ پور کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ کھٹمنڈو سے چند کلومیٹر آگے ایک دوسرا شہر ہے، اعظم خان نے جواب دیا۔ تم اطمینان رکھو، وہ لوگ بچ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ انسپیکٹر چندر بان ان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میں اور انسپیکٹر بریندرا اس طرف سے زیادہ توجہ نہیں دے سکے کیونکہ دوسری طرف ہمارا کھیل بھی شروع ہو چکا ہے۔ میں اس کا مطلب سمجھ گیا، لیکن میں نے قریدنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اعظم خان تقریباً 1 گھنٹے تک میرے پاس رہا اور پھر رخصت ہو گیا۔ 2 دن اور گزر گئے۔ اس دوران میں بریندرا صرف ایک مرتبہ چند منٹ کے لیے آیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے معاملے میں ابھی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی تھی کیونکہ وہ اپنے معاملات میں الجھ کر رہ گئے تھے، اور ظاہر ہے میں ان پر دباؤ نہیں ڈال سکتا تھا۔ ان کی یہ مہربانی کیا کم تھی کہ یہاں مجھے ہر طرح کا آرام اور تحفظ حاصل تھا۔ اگر اعظم خان سے ملاقات نہ ہوتی تو شاید میرے لیے نیپال کی سرحد پار کرنا بھی مشکل ہو جاتا۔ نیپال میں آتے ہی اعظم خان کے توسط سے بریندرا سے ملاقات ہو گئی تھی، اور میں ان بہت سی مشکلوں سے بچ گیا تھا جو بغیر کاغذات کے کسی ملک میں داخل ہونے کی صورت میں پیش آ سکتی ہیں۔ اس سے اگلے روز نرس مایامتی ڈیوٹی پر آئی تو اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور آنکھوں میں وحشت سی ٹپک رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ شہر میں ہنگامے ہو رہے ہیں۔ ان ہنگاموں میں 2 آدمی مارے گئے ہیں اور کئی زخمی ہوئے ہیں، جنہیں شہر کے مختلف ہسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے۔ مایامتی کے کہنے کے مطابق یہ ہنگامے کھٹمنڈو میں بھارتی سفیر کے اس بیان کے بعد شروع ہوئے تھے جس میں نیپالی عوام کے خلاف توہین آمیز الفاظ استعمال کیے تھے اور عوام احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ بھارتی سفیر کو فوراً ملک سے نکال دیا جائے۔ پولیس کی بھاری نفری نے بھارتی سفارت خانے اور سفیر کی رہائش گاہ کو گھیرے میں لے لیا تھا، لیکن عوام بپھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے سفارت خانے کی عمارت پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ پولیس نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے پہلے لاٹھی چارج کیا اور پھر گولی چلا دی، جس سے 2 آدمی مارے گئے، اور اس طرح ہنگامے پورے شہر میں پھیل گئے جس میں کئی آدمی زخمی ہوئے ہیں۔ ہنگامے 2 دن تک جاری رہے۔ نیپال کی حکومت نے بھارتی سفیر کے متنازع بیان پر باقاعدہ احتجاج کیا تھا اور سفیر کو 24 گھنٹوں کے اندر اندر ملک چھوڑنے کا حکم بھی دے دیا تھا، لیکن یہاں بھی ہندو حکمرانوں کی ذہنیت کام کر گئی۔ سارا الزام پریس پر تھوپ دیا گیا کہ بھارتی سفیر کے بیان کو غلط رنگ میں اور توڑ موڑ کر پیش کیا گیا تھا، لیکن سفیر یا بھارتی حکومت کی طرف سے نہ تو کوئی معذرت کی گئی اور نہ ہی بھارتی سفیر کو واپس بلایا گیا۔ ان 2 دنوں میں بریندرا یا اعظم خان سے میری ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ وہ اپنے معاملات میں الجھے ہوئے تھے اور اس دوران میں ہسپتال نہیں آئے تھے۔ 1 ہفتہ اور گزر گیا۔ میرے زخم مندمل ہو رہے تھے، لیکن بملا کی حالت بدستور تشویشناک تھی۔ میں دن میں کم از کم 1 مرتبہ بملا سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں ضرور جاتا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے رونا آتا تھا۔ اس کے زخم میں پس پڑ گیا تھا۔ ڈاکٹر اگرچہ مجھے تسلیاں دے رہا تھا لیکن میں مطمئن نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے کہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ 3 دن مزید گزر گئے۔ میری حالت کافی بہتر تھی۔ میرے کندھے کا زخم ٹھیک ہو چکا تھا اور پٹی کھول دی گئی تھی۔ سر کے زخم میں تھوڑی بہت تکلیف تھی اور ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق ہو سکتا ہے تمہارا بیان درست ہو۔ میں نے اس کی بات سے اختلاف نہیں کیا۔ ویسے ایک بات بتاؤں؟ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ تم ہسپتال میں تھے تو اس وقت بھی میں نے یقین نہیں کیا تھا کہ تمہارا نام ہمت سنگھ ہو سکتا ہے۔ کیوں یقین نہ کرنے کی وجہ؟ میں نے اسے گھورا۔ جب تمہیں ہسپتال لایا گیا تھا تو تم بے ہوش تھے۔ تمہارے شریر پر زخم چیک کرنے کے لیے ڈاکٹر پربارکر نے تمہارا معائنہ کیا تھا تو میں بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے جھینپ کر نظریں جھکا لی اور پھر میں نے موضوع بدل دیا۔ ہم ایک بار پھر اخبار میں شائع ہونے والی خبروں کے حوالے سے گزشتہ رات کے واقعے کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ اس خبر میں مایامتی یا رتنا کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ پولیس نے گمنام کال کو ہی معلومات کا ذریعہ سمجھ لیا تھا اور سامسنگ نے فون پر پولیس کو جو کچھ بتایا تھا وہی پریس کو جاری کر دیا گیا تھا۔ بہرحال صورتحال خواہ کچھ بھی ہو، احتیاط کا تقاضا یہی تھا کہ ہم 2-4 روز تک رپوش رہیں۔ سامسنگ نے رتنا یا مایامتی کا نام اس لیے نہیں لیا تھا کہ شاید اس طرح وہ مایامتی کو یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ میں ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ دنیا کے خطرناک ترین انسان تھے۔ معمولی سے شک پر بھی کسی کو موت کے گھاٹ اتار دینا ان کے لیے معمولی بات تھی۔ وہ یقیناً مایامتی کو دھوکے
دھوکے میں رکھ کر اس پر ہاتھ ڈالنا چاہتے تھے تاکہ اس کو گرفت میں لے کر میرے بارے میں معلوم کر سکے۔ 30 دن گزر گئے، مایامتی نے تو گھر سے قدم تک باہر نہیں نکالا تھا۔ البتہ میں صبح ڈھابے پر جا کر اخبار اور ضرورت کی چیزیں لے آتا۔ پہلے دن کے بعد اخبار میں اس واقعے کے حوالے سے کوئی خبر نہیں چھپی تھی۔ اس دوران میں میری ناک اور جبڑے کی سوجن بہت کم ہو گئی تھی اور مایامتی بھی اپنے آپ کو پہلے سے بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ دن میں کم از کم 3 مرتبہ مرہم سے اس کی مالش ہوتی۔ وہ نرس تھی، اس کے گھر میں ایسی ادویات موجود تھیں جو ایسے موقعوں پر کام آ سکتی تھی۔ میں نے شیپ بھی بڑھانا شروع کر دیا تھا تاکہ میرے حلیے میں تھوڑی بہت تبدیلی آ سکے۔ ان 3 دنوں کے دوران میں مایامتی اپنی ایک نرس دوست کو فون کر کے بملا کے بارے میں معلوم کرتی رہی۔ بملا میرے لیے پریشان تھی، لیکن میرے لیے یہ اطلاع اطمینان بخش تھی کہ اس کی حالت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ 5ویں روز پھر ایک چھوٹی سی خبر اخبار میں شائع ہوئی۔ اس اخبار کے مطابق شہر کے 2 گروہوں میں تصادم ہو گیا تھا، جس میں ایک آدمی مارا گیا تھا جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ بینکاک کے بدماش اور منشیات کے اسمگلر وجدان کا ساتھی ہے۔ اور اس روز اخبار کا اداریہ بھی اس خبر کے حوالے سے تھا۔ اداریہ میں کھٹمنڈو میں وجدان جیسے شخص کی موجودگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ اس شخص کو تلاش کر کے اس کی سرگرمیوں کا کلا کما کیا جائے۔ صورتحال خاصی سنگین ہوتی جا رہی تھی، مجھے پھنسانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی تھی۔ اس رات سامسنگ اور یشودر نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ یشودر سامسنگ کے ہاتھوں مارا گیا تھا اور اس کا قتل میرے کھاتے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اور اب 2 گروہوں کے تصادم میں ایک آدمی مارا گیا تھا جسے میرا ساتھی ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور پولیس اور عوام کو میرے خلاف بھڑکایا جا رہا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ پولیس میرے پیچھے لگ جائے اور میں یہاں ٹکنے نہ پاؤں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ سامسنگ یہاں اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ کچھ اور آدمی بھی آئے ہوں گے، اور یہاں بھی اپنے ہی قبیل کے لوگوں سے ان کے گہرے رابطے تھے۔ رتنا کے بارے میں مایامتی بتا چکی تھی کہ وہ ناگپال کے لیے کام کرتی ہے۔ ناگپال ایسے اپنے آدمیوں کو دل جوئی اور مہمانوں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی تھی کہ سامسنگ کا ناگپال سے رابطہ تھا اور دوسری طرف روی سے بھی اس کا رابطہ تھا۔ اس رات مجھے ریسٹورنٹ میں دیکھ کر وہ فوراً ہی وہاں سے کھسک گیا تھا، اور ہو سکتا ہے اس نے ٹیلی فون کر کے یشودر کو وہاں بلا لیا ہو۔ ممکن ہے یشودر اسی علاقے میں کہیں موجود ہو۔ اور جب میں مایامتی کے ساتھ ریسٹورنٹ سے نکلا تو ان دونوں نے مجھے گھیرنے کی کوشش کی، اور اب ایک اور قتل۔ میں نے اعظم خان اور بریندرا سے رابطہ کرنے کا فیصلہ، اور ڈاکٹر کے مطابق مجھے اب اسپتال میں رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ڈاکٹر کی اطلاع میرے لیے خاصی تشویشناک تھی کہ مجھے اسپتال سے ڈسچارج کیا جا رہا تھا۔ بریندرا اور اعظم خان کا 3 دن سے کچھ پتہ نہیں تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ اسپتال سے نکلنے کے بعد کہاں جاؤں گا اور بملا کا کیا ہوگا۔ میں پورا دن اس پریشانی میں مبتلا رہا، اور پھر اسی شام اعظم خان اور بریندرا بھی آ گئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ ڈاکٹر مجھے ڈسچارج کر رہا ہے تو بریندرا نے کہا، میرے خیال میں اب تمہیں اسپتال میں پڑے رہنے کی ضرورت تو نہیں، آرام تو تم گھر پر بھی کر سکتے ہو۔ ڈاکٹر کی طرف سے مجھے اطلاع مل گئی تھی، اسی لیے تو میں آیا ہوں کہ تمہیں گھر بھیجنے کا بندوبست کیا جا سکے، یا اسی بنگلے میں جہاں نہیں وہ جگہ اب تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ بریندرا نے میری بات کاٹ دی، تمہارے لیے دوسری جگہ کا بندوبست کیا گیا ہے، وہاں تم کسی مداخلت کے بغیر آرام بھی کر سکو گے اور آزادی سے تھوڑا بہت گھوم پھر بھی سکو گے۔ اور بملا کا کیا ہوگا؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بریندرا نے جواب دیا، وہ ابھی چند روز اسپتال ہی میں رہے گی اور پھر اسے بھی تمہارے پاس بھیج دیا جائے گا۔ اور ان کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے افسوس ہے ہم اپنی داخلی مصروفیات کی وجہ سے اس طرف توجہ نہیں دے سکے، لیکن مجھے امید ہے کہ اب چند روز میں ان کا بھی سراغ لگا لیا جائے گا۔ بریندرا نے کہا، میرے آدمی آج رات کسی وقت تمہیں یہاں سے لے جائیں گے، وہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تمہارا ہر طرح سے خیال رکھا جائے گا۔ وہ دونوں تقریباً آدھے گھنٹے تک میرے پاس بیٹھے رہے اور پھر ہاتھ ملا کر رخصت ہو گئے۔ رات 11 بجے ایک پستہ قامت آدمی کانسٹیبل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے جوگیندر کے نام سے اپنا تعارف کراتے ہوئے ایک تھیلا میری طرف بڑھا دیا۔ باتھ روم میں جا کر کپڑے بدل لو، ہم تھوڑی دیر میں یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ میں کچھ کہے بغیر تھیلا لے کر ملحقہ باتھ روم میں گھس گیا۔ تھیلے میں تنگ پائنچے کا سفید پاجامہ، کھدر کا سفید کرتا اور کالا ہاف کوٹ تھا۔ میں نے اسپتال کے کپڑے اتار کر کھونٹی پر ٹانگ دیے اور یہ کپڑے پہن کر باہر آ گیا۔ جوگیندر کے پاس پلاسٹک کے ایک تھیلے میں ہوائی چپل بھی تھی۔
معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔